بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں؟ تو اس کا بہت ہی سمپل سا فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، آپ جہاں جاتے ہیں نارمل ڈیلی روٹین میں، ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کچھ لوگ ہم میں سے جابس کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو اب آپ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیسے لوگ ملتے ہیں، آپ کو کیسا سرکل ملتا ہے، کیا آپ کی وہ انوائرمنٹ اچھی ہے، کہ آپ سے ملنے والے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے، یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے یعنی اللہ پاک اس شخص سے محبت کرتے ہیں، جب اللہ پاک اس شخص سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ یہ ایک پیٹرن ایسے چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ آسمان والے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ وہ زمین پہ فلاں شخص ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو وہ آسمان والے فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والے فرشتے زمین والے جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں ان سے آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے محبت کرو، اور پھر وہ زمین والے فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت سب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جو زمین پہ لوگ رہتے ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم بہت زیادہ انٹریکٹ بھی نہیں کرتے، جن کے ساتھ ہمارا کوئی بہت زیادہ تعلق واسطہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، ان سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پازیٹیو وائبز آتے ہیں، یہ شخص بڑا پازیٹیو فیل ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنا نیک ہوتا ہے، وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ کائنات جس رب نے بنائی ہے، یہ بندے جس رب نے بنائے ہیں، یہ چیزیں جس رب نے بنائی ہیں، ان سب کے دلوں میں شخص کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو آج کے بعد اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، تو پھر اب آپ اپنے ارد گرد جا کے دیکھیں کہ لوگ آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کے جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہ سٹاف کیسا ہے، یا نارمل آپ کے پڑوسی کیسے ہیں، آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ تو پھر اگر نہیں ملتی ہے تو پھر اب آپ نے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، اور پھر جب انسان اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے نا، تو جب وہ اپنے خالق کو منا لیتا ہے تو پھر مخلوق تو پھر مان ہی جاتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، حقوق اللہ سے بڑھ کے حقوق العباد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں، آپ نے کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی۔ لیکن اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن اس کے باوجود لوگ انہیں بلی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بڑے شریف سے دکھنے میں لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بلی ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی، ان کو وہ عزت نہیں ملتی، وہ مقام نہیں ملتا جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں مل جائے۔ تو اٹ مینس کہ ان کا جو لیول ہے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپ نہیں ہوا ہے، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا داری کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ برا بیہیو نہیں کرنا، ہمیں اپنے سے بڑھ کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کو منا لو، دنیا تو پھر مان ہی جائے گی، دنیا کا کوئی بھی رشتہ لے لو، وہ آپ کی قدر تب کرے گا جب آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے، جب آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ جہاں آپ سے اتنی سی بھی غلطی ہو گئی، آپ چوک گئے، کوئی مسٹیک ہو گئی، وہیں آپ کا جو وہ جو نیکیاں اور سارے جو ایفرٹس ہیں نا وہ اتنے ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو پھر اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کیا ریلیشن ہے، اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ کیسے ہیں، کیونکہ بندوں کا جو ظرف ہوتا ہے نا وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں، وہ آپ کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں، اور بے شمار گناہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جائے، اس کے بعد بھی تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو آپ کو دوبارہ سے ریئلائز بھی نہیں کراتے کہ تم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ تو دیکھیں اللہ پاک کی ہم پہ کتنی کرم نوازیاں ہیں، تو اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، اپنے اللہ کو راضی کرنے میں بس جڑ جائے، اور پھر دیکھیں کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں آپ کی زندگیوں میں، آپ کو عزتیں بھی ملتی ہیں، آپ کو مقام بھی ملیں گے، آپ کو ہر چیز ملے گی
جو آپ چاہیں گے وہ ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو پھر ہم اس دنیا کے لیے کتنی ایفرٹس کرتے ہیں. ہمیں اگر میٹنگ میں جانا ہو تو ہم صبح 10 طرح کے الارمز لگائیں گے، پر ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک الارم بھی سیٹ نہیں کرتے. ہم فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتے، یا ایک الارم لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلی، الارم بند کر دیا. اور وہی ہماری اگر انٹرنیشنل میٹنگ ہو آج کل کی جنریشن کی، یا کوئی کمپنی اونر ہے، اس کی کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس میں سے اس کو ارننگ آنی ہے، تو وہ تو ساری رات سوئے گا ہی نہیں. تو یہ چھوٹی غلطیاں ہیں جن کو ہمیں اوور کم کرنا ہے. اپنے خالق کو راضی کرنے میں لگ جائے تو اس کی مخلوق خود بخود آپ کے قدموں میں آ جائے گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. اگر اچھی لگی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت 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 خیال رکھیے اور مجھے دعا میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.